اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج کے آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے کلاس 7 کا وہ ہے شاہ جہاں کے بیٹوں کے درمیان تخت نشینی کے لیے جنگ۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا سوال ہے کہ شاہ جہاں کے بعد اس کے جو بیٹوں کے درمیان تخت نشینی کے لیے، بادشاہ بننے کے لیے جو جنگ چھڑ گئی وہ کیا تھی۔ اس میں اسٹوڈنٹس 5 مارکے ہوئی ہے۔ کتنے مارکے؟ 5، یعنی 5 دفعہ جو ہے وہ لڑائی ہوئی۔ اس کی تفصیل آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ آج آدھا جو سوال اس کو کریں گے اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آدھا سوال کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو پہلا مارکہ ہے اس پہ ہم بات کریں گے۔ یہ ٹوٹل جو ہے وہ 5 مارکے ہیں۔ تو پہلا جو ہے وہ ہے شجاع اور دارا شکوہ کے درمیان۔ شجاع اور دارا شکوہ، ان دونوں کے درمیان جو جنگ ہوئی، جو مارکہ ہوا، وہ بنارس کے قریب 1658 میں ہوا۔ بنارس کے قریب فروری 1658 میں تخت نشینی کے لیے جنگ ہوتی ہے شجاع اور دارا شکوہ کے درمیان۔ یہ دونوں بھائی تھے، ٹھیک ہے جی۔ دونوں بھائیوں کے درمیان جو ہے شاہ جہاں کے بیٹوں کے درمیان جنگ ہوئی، اور اس میں جو ہے وہ شجاع اپنا لشکر لے کر جو ہے وہ آگرہ کی طرف روانہ ہوتا ہے، اور بلا مزاحمت جو ہے وہ اپنی منزل تک، یعنی جہاں پہ میدان جنگ تھا، بنارس پہنچ جاتا ہے، اور دارا شکوہ اور دارا شکوہ اس کے مقابلے کے لیے اپنے بیٹے کو، بڑے بیٹے کو بھیجتا ہے، اور شجاع کو شکست دے کر وہ بنگال کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ شجاع جو ہے اپنا لشکر لے کر آگرہ کی طرف روانہ ہوتا ہے، اور یاد رکھیں، ٹھیک ہے جی، شجاع اپنا لشکر لے کر آگرہ کی طرف روانہ ہوتا ہے، اور بغیر کسی مزاحمت کے وہ آگرہ، بنارس جو ہے وہ مقام، اس پر وہ پہنچ جاتا ہے، اور یہاں پہ پہنچ گیا۔ اب دارا شکوہ جو ہے وہ اپنے بڑے بیٹے کو جنگ کے لیے بھیجتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بڑے بیٹے کو جنگ کرنے کے لیے میدان میں بھیجتا ہے۔ شجاع کو شکست ہو جاتی ہے، جب لڑائی ہوتی ہے تو یہ دارا شکوہ جیت جاتا ہے، شجاع کو شکست ہوتی ہے، اور وہ بنگال کی طرف بھاگ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بنگال کی طرف بھاگ جاتا ہے۔ اب پہلا جو مارکہ تھا وہ یہ تھا جو آپ کو میں نے بتایا کہ شجاع اور دارا شکوہ کے درمیان ہوا، بنارس کے قریب ہوا، فروری 1658 میں۔ جو شجاع تھا وہ اپنا لشکر لے کر آگرہ کی طرف روانہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، آگرہ پہنچ جاتا ہے، اور دارا شکوہ جو ہے اس کے مقابلے میں اپنے بڑے بیٹے کو بھیجتا ہے، اور وہاں پہ شجاع کو جو ہے وہ شکست ہو جاتی ہے، اور شجاع اپنی جان بچا کر بنگال کی طرف بھاگ جاتا ہے۔ اب بیٹا دوسرا جو ہمارا مارکہ ہے، دوسرا جنگ کا، وہ ہے اورنگزیب اور مراد۔ اورنگزیب اور مراد
جب دیکھتے ہیں کہ بھائی کو دوسرے کو شجاع کو شکست ہو گئی ہے تو اورنگزیب اور مراد جو ہے وہ اکٹھا لڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اورنگزیب اور مراد یہ دونوں دوست بن جاتے ہیں اور ہم پلہ بن جاتے ہیں، اور کس کے درمیان؟ دارا شکوہ سے لڑائی کرتے ہیں۔ اورنگزیب اور مراد ایک طرف ہوتے ہیں اور ایک طرف ہے دارا شکوہ۔ دارا شکوہ کو شکست دینے کے لیے وہ پرعزم ہے۔ جب پیش قدمی کا جو ہے وہ پتہ چلا دارا شکوہ کو دارا شکوہ کو پیش قدمی کی، یعنی اورنگزیب اور مراد کی پیش قدمی جو اس کی طرف تھی، اس کی جب خبر ملی دارا شکوہ کو، تو دارا شکوہ جو ہے اس نے اپنا لشکر روانہ کر دیا۔ اس نے اپنا لشکر روانہ کیا لڑائی کرنے کے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جو لشکر ہے یہاں پہ جہاں پہ یہ مارکا ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے اجین۔ کیا نام ہوتا ہے جی؟ اجین۔ اجین کا جو مقام ہے وہاں پر ان کے درمیان جو ہے وہ لڑائی ہوتی ہے۔ یہاں پہ آمنا سامنا ہوتا ہے اورنگزیب مراد کی فوج اور دارا شکوہ کی فوج کا آمنا سامنا اجین کے مقام پر ہوتا ہے۔ اب چونکہ ان کی جو ہے وہ طاقت زیادہ تھی مراد اور اورنگزیب کی، ٹھیک ہے جی، اور طاقت کم تھی دارا شکوہ کے پاس، تو دارا شکوہ کو یہاں پہ شکست ہو جاتی ہے۔ دارا شکوہ اس کو کیا ملتی ہے؟ شکست کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ یہاں سے وہ اپنی جان بچا کر جو ہے وہ بھاگتا ہے اور یہاں سے بھاگ کر وہ چلا جاتا ہے، اور اورنگزیب کی جو فوج ہے اس کی طاقت کی دھاک جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہے۔ یہ سامنے آ جاتی ہے بات کہ جو اورنگزیب کی فوج ہے وہ بہت ہی اسٹرانگ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی طاقت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور تو اس نے کیا کیا، جو پہلے کا فاتح تھا دارا شکوہ جس نے شجاع کو شکست دی تھی، دارا شکوہ وہ شکست کھا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ جو تیسرا مارکا ہے اس کو ہم نے شروع کرنا ہے، تو اس کو ذرا آپ اسکرین شاٹ اگر لینا چاہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں، اور اس کو ذرا دیکھ لیں کہ پہلی شجاع اور دارا شکوہ کے درمیان، اور دوسری جنگ اورنگزیب اور مراد اپنے اکٹھے جو ہے مل کر دارا شکوہ کے درمیان کے خلاف جو ہے وہ لڑتے ہیں۔ اب تیسرا جو مارکا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ دوبارہ یہ لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں، اورنگزیب پلس مراد، یہ دونوں لڑتے ہیں جو ہے وہ دارا شکوہ کے ساتھ۔ اب دارا شکوہ کو شکست دینے کے بعد جب یہاں پہ یہ دونوں شکست دے دیتے ہیں تو یہ اس کے بعد جو ہے گوالیار پہنچتے ہیں۔ فاتح ہونے کے بعد وہ گوالیار پہنچتے ہیں، اور گوالیار سے وہ آگرہ کی طرف سفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ آگرہ کی طرف سفر کرتے ہیں، اور وہاں پر جا کر ان کا جو مقابلہ ہے وہ آگرہ کے قریب جو ہے وہ لڑائی ہوتی ہے، مارکا ہوتا ہے دارا شکوہ کے خلاف، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں پر جب وہ پہنچتے ہیں تو ان کی فوجیں جو ہے وہ آمنا سامنا ان کا ہوتا ہے، تو یہاں پہ دارا شکوہ جو ہے وہ اندھا دھند گولہ باری کر دیتا ہے۔ دارا شکوہ جو ہے وہ اورنگزیب اور مراد پر اندھا دھند گولہ باری کرتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اورنگزیب کی فوج جو ہے وہ
بہادری سے مقابلہ کرتی. ٹھیک ہے جی. اورنگزیب اور مراد کی جو مشترکہ فوج تھی وہ بہادری کے ساتھ مقابلہ کرتی ہے. اس مزاحمت کو جو ہے وہ آڑے نہیں آنے دیتے, اس کے خلاف لڑتے رہتے ہیں, اور آخر کار کیا ہوتا ہے کہ دارا شکوہ جو ہے وہ زخمی ہو جاتا ہے. جب جنگ عروج پہ ہوتی ہے, جنگ کے عروج پر کیا ہوتا ہے, دارا شکوہ زخمی ہو جاتا ہے, اور زخمی ہو کر وہ یہاں سے فرار اختیار کرتا ہے. فرار ہو کر وہ آگرہ کی طرف چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. فرار ہو کر وہ آگرہ کی طرف چلا جاتا ہے. تو اس کی فوج یہ سمجھتی ہے دارا شکوہ کی کہ دارا شکوہ جو ہے وہ مارا گیا. تو ان کے جو پاؤں ہیں, قدم ہیں, وہ بھی لڑکھڑانا شروع ہو جاتے ہیں, اور وہ وہاں پہ شکست کھا جاتے ہیں. اور جو اورنگزیب اور مراد ہیں وہ آگرہ پر قبضہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور آگرہ پر قبضہ کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد وہ آگے دارا شکوہ کی طرف اس کا پیچھا کرتے ہیں, کی کوشش کرتے ہیں. تو آگے کی سٹوری انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں آپ کو بتائیں گے. تو یہاں تک آپ نے سمجھنا ہے کہ شجاع اور دارا شکوہ کے درمیان بنارس میں 1658 میں لڑائی ہوتی ہے, جس میں دارا شکوہ کامیابی حاصل کرتا ہے اور شجاع کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد اورنگزیب اور مراد جب اس لڑائی کو دیکھتے ہیں کہ شجاع ہار گیا ہے, تو وہ دونوں مشترکہ جو ہے فوج ملا کر جو ہے وہ اس کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں دارا شکوہ کے ساتھ, اور دارا شکوہ کو جو ہے وہ اجین کے مقام پر شکست دے دیتے ہیں. دوبارہ پھر جب لڑائی ہوتی ہے, اورنگزیب اور مراد جو ہے دارا شکوہ کی طرف آگے پیش قدمی کرتے ہیں. گوالیار سے آگرہ کی طرف جب پہنچتے ہیں تو آگرہ کے قریب جو ہے وہ ان کی فوجوں کا آمنا سامنا ہوتا ہے, اور وہاں پہ لڑائی ہوتی ہے, اور وہاں پہ دارا شکوہ اندر فائرنگ کرتا ہے, لیکن وہ بہادری سے لڑتے رہتے ہیں. آخر کار جو ہے وہ دارا شکوہ زخمی ہو کر آگرہ کی طرف بھاگ جاتا ہے, اور یہاں پر قبضہ ہو جاتا ہے اورنگزیب اور مراد کا آگرہ پر. آگرہ سے وہ آگے کا جو سفر ہے اور آگے کی جو لڑائی ہے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ آپ کو بتائیں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.